बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 15 अप्रैल है, मंगल का दिन है और फ़लस्तीन और इजराइल जंग को तकरीबन 1 साल और 7 महीने हो चुके हैं। पिछले 1 साल और 7 महीने के दौरान हम आपको लम्हा बलम्हा सूरत हाल से अपडेट करते रहे, आपको बताते रहे कि कैसे इजराइल जो है वो हमले कर रहा है और कैसे जो फ़लस्तीनी मज़ाहमत है वो जवाबी कार्रवाइयां कर रही है, कैसे वो इतनी छोटी सी तादाद में होकर वो घातक वार और घात लगाकर हमले कर रहे हैं, जिसमें एक बड़ी तादाद में इजरायली फौज को नुकसान भी उठाना पड़ा। और वो तमाम डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। बेशक उस वक्त जब हम आप तक खबर पहुंचा रहे होते थे, उस वक्त जो टेलीविजन मीडिया के ऊपर बल्कि बाद में भी नहीं दिखाया जाता था, लेकिन हां बाद में रियल टाइम में जो खबरें हैं वो खुलकर सामने आना शुरू हो जाती थी। अब भी जनाबे वाला, अब बिल्कुल वैसे ही सिनेरियो के ऊपर जब हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं और इजराइल जो है वो भरपूर तरीके से गजा के ऊपर अपना तसल्लुत जमाना चाहता है, बल्कि गजा, रफा और बैतुल्लाहिया और ये जितने भी बड़े बड़े इलाके हैं उसको उसकी जानिब से किलर जोन करार दे दिया गया है। और अब जब ये किलर जोन करार देने के अलावा वहां पर जो पूरे का पूरा सिनेरियो उसने अपने हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन वहां पर जो मज़ाहमत एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है और मज़ाहमत की जानिब से दोबारा से वैसे ही ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं जैसे वो पहले हमले जो है वो कर रही थी। जिस तरह से घात लगाकर हमले करना, बोबी ट्रैप बिछाना और फिर इस तरह से टारगेट करना, वीडियोस बनाना, अब वो वीडियोस जो है वो भी आना शुरू हो गई हैं। और क्योंकि पिछले हमने देखा चंद दिनों से, चंद महीनों से एक खामोशी थी और मज़ाहमत उस तरह से रिटेलिएशन नहीं दिखा रही थी, लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है कि जो एक इजरायली फोर्सेस हैं वो जिस तरीके से वहां पर हमले कर रही हैं और प्यादा फोर्सेस भी मौजूद हैं और वो अंदर तक जो है वो दाखिल हो चुकी हैं, लोगों को घरों से निकाल रहे हैं, तो अब वहां पर एक घात लगाकर हमला किया गया है फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से, जिसके बाद जो इजरायली फोर्सेस हैं उनके जो फौजी हैं, एलीट फौजी, उनको उनके हवाले से, निशाना बनाने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। और जिसके बाद आर्मी चीफ जो है, इजरायली आर्मी चीफ, वो बाकायदा तौर पर एतराफ़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखें, वो बता रहा है कि ये जो गजा के ऊपर तसल्लुत जो है वो होता हुआ, वो कैप्चर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये इससे बड़ी शिकस्त क्या होगी? क्यों? क्योंकि जो इजरायली आर्मी चीफ है अयाल ज़मीर, उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर वो न्यू अपॉइंटेड है और ताकि पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील कर सके और जंगों के हवाले से उसे बड़ा अहम माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो ये स्टेटमेंट जारी कर रहा है। ये क्या मामला, ये आपके सामने रखना है। और फिर ट्रंप की जानिब से एक तरफ तो ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक्स जो है वो चल रही हैं, डायलॉग चल रहा है, और दूसरी तरफ न्यूक्लियर हमले का ऐलान भी किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है कि हम, और साथ में वो कल, क्योंकि जिस तरह से वो बैठा हुआ था टेलीविजन मीडिया के ऊपर, उसने इंटरव्यू भी दिया, एक तरफ वो बातचीत ईरान के साथ और उसको दोस्ती की ऑफर कर रहा है कि ईरान मेरा दोस्त है, ये है वो, और दोस्तों के ऊपर हमला भी कोई करता है, और फिर वो कह रहा है कि हम अगर हमारी टॉक्स जो है वो फेल हुई तो हम हमला कर देंगे। ये क्या मामला, तमाम तो डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें कल 14 अप्रैल थी और कल का दिन जो था वो तारीख में रकम हो चुका है। क्यों? कल के दिन ही ईरान की जानिब से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस किया गया था और उसको 1 साल मुकम्मल हो चुका है। वो वीडियो जो आप वायरल देखते हैं कि कैसे मिसाइलों की बौछार थी जो कि ईरान की जानिब से की गई और वो इजराइल की तरफ जा रहे थे। अभी ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को ठीक 1 साल गुजर चुका और गुज़श्ता साल 14 अप्रैल का ये दिन था और तेहरान ने इजराइल के असाब के ऊपर काबू पा लिया और जाहिर किया कि इजराइल की तरफ से किसी भी इश्तियाल अंगेजी का जवाब देने के लिए उसके हथियारों में काफ़ी मिसाइल जो है वो मौजूद हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि अच्छा यहां पर वो ये भी कह रहे हैं, ईरान की जानिब से ये क्लेम किया गया कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस एक कसीर मकसदी ऑपरेशन था और उसने ना सिर्फ दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इजराइल की बमबारी के जवाब में जवाबी हमले के तौर पर काम किया, बल्कि इजरायली फिजाई दिफा के बारे में मालूमात इकट्ठा करना और फिर ईरान की सलाहियतों के मुजाहरे के तौर पर भी काम किया। जबकि तेहरान ने साबित किया कि उनकी मिसाइल इजरायली और अमरीकी फिजाई दिफा को नजरअंदाज कर सकते हैं। जबकि तेहरान का तलाबीब को पैगाम वाज़ेह था कि हम आप पर कहीं भी किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं और आप हमें रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये जनाब वाला ईरान की जानिब से जो अपना एक टारगेट सेट किया गया था और वो उस टारगेट को अचीव करने में कामयाब हो गए। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जो इजराइल के 1600 से जायद साबिक जो पैराट्रूपर्स हैं और प्यादा फौजी हैं, उन्होंने खत पर दस्तखत किए। जिस तरह से जो पायलट्स ने खत लिखे, जिस तरह से यूं कह लें कि फिर नेवल ऑफिसर्स की जानिब से वो खत लिखे गए, फिर डॉक्टर से खत लिखे,
جس میں تمام قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا، چاہے اس کا مطلب جنگ کو روکنا ہی کیوں نہ ہو، مطلب جنگ روکنے کا پریشر۔ اور وہ ڈاکٹر سابقہ یونٹ 8200 موساد اور فضائیہ کے اہلکاروں کے پہلے شائع شدہ خطوط کے اندر یہ بھی شامل ہو رہے ہیں، اور یہ ایک بہت تگڑا پریشر جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی جو گھاتک حملے ہوئے وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ اس وقت جو اسرائیل قدس ہے اس نے بتایا کہ ان کی جانب سے وہ اپنے جنگجوؤں کی فوٹیج جاری کر رہی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ یہ مزاحمت کی جانب سے فوٹیج جاری کرنا، جس طرح سے وہ ٹارگٹ کرتے ہوئے فوٹیج جاری کرتے ہیں، انہوں نے فوٹیج جاری کی ہے، جس میں ایک جو اسرائیلی سنائپر ہے وہ غزہ کے شہر کے مشرق میں اندر الشجائیہ محلے میں المنتار پہاڑی کی چوٹی کے اوپر بیٹھ کر شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور جو ہی وہ نشانہ بنانے لگتا ہے تو وہ ان کا سنائپر جو ہے وہ اس کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور باقاعدہ طور پر اس کی ویڈیو وہ پبلش کر دی جاتی ہے۔ نمبر 1 یہ ایک آپریشن۔ پھر دوسری جانب خبر یہ آئی کہ جو اس وقت القسام بریگیڈز announces an ambush whereby members of a special Israeli force were killed or wounded after the fighters detonated a booby trap house that the force had infiltrated in Abu Ras area east of Rafah۔ مطلب رفح کے اوپر یہ اپنا کنٹرول، غزہ کے اوپر اپنا کنٹرول، اس کے بعد بیت اللہ کے اندر اپنا کنٹرول، بیت اللحم کے اندر اپنا کنٹرول، یہ جتنے بھی ان کے بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر وہ اپنے کنٹرول کا اعلان تو کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ان کی جو القسام بریگیڈ نے بتایا کہ انہوں نے ایک ایمبوش لگایا، یعنی گھات لگائی، ایک بوبی ٹریپ بچھایا ایک گھر کے اندر، کیونکہ یہ گھروں کے اندر گھس کر لوگوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر گھات لگا کر وہ انٹر ہوئے، اور جو ہی وہ مطلب یہ اسرائیلی فوجی اور ان کی اسپیشل فورسز جو وہاں سے انٹر ہوئیں تو آگے سے جو ہے وہ وہاں پہ ڈیٹونیشن ہوئی اور وہاں پہ دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے متعدد ان کے فوجی جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے اور متعدد جو ہے وہ جان کی باز بھی ہارے۔ لیکن یہاں پر جو یہ بوبی ٹریپ بچھایا گیا یہ بیسیکلی ابو الراس ایریا کے اندر جو رفح کا علاقہ ایسٹ آف رفح وہاں پر کیا گیا۔ تو اس کے بعد جب یہ خبر سامنے آتی ہے تو اس کے بعد جو اسرائیلی آرمی چیف ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ غزہ کے اندر غزہ کو کیپچر کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یہ وہ خود کہہ رہا ہے، اور یہ اتنا بڑا آپ خود بتائیں کہ یہ اعتراف شکست نہیں تو اور کیا ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں دوسری جانب جو فلسطینی مزاحمت کے سیاسی بیورو ہیں سربراہ ڈاکٹر سمی ابو ظاہری الجزیرہ کو انہوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ ہم ان تمام پیشکشوں کے لیے کھلے ہیں جو ہمارے لوگوں کے دکھوں کو کم کرتے ہیں، اور نتن یاہو جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ ہتھیار ڈالنے کا معاہدہ ہے، اور نتن یاہو جنگ بندی کے کسی بھی معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے ناممکن حالات قائم کر رہے ہیں۔ مزاحمت کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ زیر بحث نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ مزاحمتی ہتھیاروں کا وجود اسرائیل کے تسلسل سے جڑا ہے اور وہ ہمارے لوگوں اور ہمارے قومی حقوق کے تحفظ کے لیے موجود ہے، جبکہ اپنی تازہ ترین تجویز میں اسرائیل جنگ کے مکمل خاتمے کا عہد نہیں کرتا، صرف اپنے اسیروں کو وصول کرنا چاہتا ہے۔ ہم جنگ کے خاتمے اور غزہ کی پٹی سے انخلاء کے بدلے تمام زندہ اور مردہ اسیروں کو ایک ساتھ رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ نتن یاہو کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اپنے سیاسی مفاد میں وہ کام کر رہا ہے اور ٹرمپ غزہ کے لوگوں کو قتل کرنے میں اس کا ساتھی ہے۔ فی الحال امریکی انتظامیہ کے ساتھ براہ راست کوئی رابطہ نہیں، ہمارے سامنے جو تجویز پیش کی گئی وہ ایک اسرائیلی ہے، اور اس میں پہلی بار مذاکرات کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کی شرط کے طور پر مزاحمت کی تخفیف اسلحہ شامل ہے، اور فلسطینی مزاحمت کے لیے ہتھیار ڈالنا کوئی آپشن نہیں، اور ہم اپنے لوگوں کی مرضی کو توڑنا قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ جناب والا انہوں نے کہا کہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، سفید جھنڈا نہیں اٹھائیں گے، اور اسرائیل کے خلاف تمام جو پریشر کارڈ ہے وہ استعمال کریں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے اوپر جو خلاف یہ گیم ہو رہی ہے وہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ تو ایک سینیریو ہے، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ابھی فن لینڈ کے وزیر خارجہ، پھر اس کے بعد جو دیگر جو ان کے اہم ترین وزراء خارجہ ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے، اور انہوں نے انہوں نے باقاعدہ طور پر جنگ بند کرنے کا مطالبہ اور پھر فلسطینی حقوق ان کو دینے کے حوالے سے اعلان کیا ہے۔ لیکن ابھی جو اس وقت خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ سینیٹر لنڈسے گراہم جو ہے اس کے امریکی سینیٹر ہے، اس نے کہا کہ ایران ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، جس طرح سے پچھلے ایک ہفتے سے وہ یہ راگ الاپتا دکھائی دے رہا ہے، اور وہ پہلے ہی 6 ایٹمی بم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور 2002 میں یہ بات یاد رکھیے کہ 2002 کے اندر جو ٹونی بلیئر تھا یہ بالکل اسی طرح سے لگ رہا ہے، اور وہ بھی اس وقت بھی اس نے صدام کے حوالے سے کہا تھا کہ صدام 20 منٹ میں برطانیہ پر حملہ کر سکتا ہے، اور یہ ایک مسخرہ پن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مطلب وہ ایک ایران کے اوپر حملے کی تیاری کی ایک جو بو ہے وہ آ رہی ہے، مطلب کہ کسی طریقے سے ایران کو دبوچا جائے، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ صدام کا نام لے کر بھی حملہ کیا گیا تھا
آپ کے سامنے ہے. تو یہ اسی طرح سے یہ پلاننگ ہے. بار بار یہ کہنا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایران نے بم بنا دیے, ایران نے یہ کر دیا, ایران نے وہ کر لیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جنگ مسلط کرنے کی کوششیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں, اور یہ ایک عالمی جنگ کو دعوت دی جا رہی ہے. ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ ٹرمپ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. پہلے تو وہ کہتا ہے ایران is a great country. ایران ایک گریٹ کنٹری ہے. I don't think they have any problems with us. مجھے نہیں لگتا کہ ایران کو ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. And I don't want any problems with them either. I want peace. اور نہ ہی میں ایران کے خلاف جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہوں, نہ ہی مجھے کوئی ایران کے ساتھ مسئلہ ہے, بلکہ میں تو امن چاہتا ہوں. پھر ٹرمپ نے جب یہ بات کی تو ساتھ ہی اس نے آگے دھمکی بھی دے دی. مطلب ٹرمپ نے ایل سلواڈور کے صدر جو ہے نائب بوکیل اس کی توہین بھی کی. اس نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کا محض خیال ترک کر دینا چاہیے, جو خیال تک ہے وہ بھی ترک کر دینا چاہیے, وہ ان کے پاس کبھی نہیں ہو سکتا, یہاں تک کہ ایل سلواڈور بھی نہیں کر سکتا. ایران ہم سے نمٹنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ کیسے, مطلب اور وہ اس سینیریو کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ واشنگٹن میں جو بنا ہوا تھا, معاملات جو بنے ہوئے تھے پہلے جتنی بھی حکومت کے حوالے سے, اس نے کہا وہ احمق موجود تھے, لیکن اب معاملات ایسے نہیں ہوں گے, بلکہ ابھی ایران کے حوالے سے اس نے کہا کہ ایران کے اوپر اگر ہماری ٹاکس نہیں ہوتی تو ایران کے اوپر حملہ ہوگا. ایرانی اسٹیٹ ڈیفنس جو ڈیفنس سیکریٹری ہے, ایران کے اسٹیٹ سیکریٹری پیٹ ہیگسیت اور دیگر جو لوگ ہیں ان کی جانب سے بھی یہی بار بار خبریں سامنے آ رہی ہیں. لینڈسے گراہم یہ کہتا دکھائی دے رہا ہے کہ ایران کے پاس یہ موجود ہے. ایک پوری کی پوری فضا جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. اور پھر دوسری جانب جو میجر جنرل صفاوی ہیں ان کی جانب سے کہا گیا, جو ایرانی میجر ہیں, انہوں نے کہا کہ سم آف دیز عرب کنٹریز ہیو پرچیزڈ more than $100 billion in weapons in recent years but have not fired a single shot at Israel. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عرب کنٹریز ہیں انہوں نے تقریباً یہ ریسنٹ ایئرس کے اندر ہی $100 بلین سے زائد کا اسلحہ خریدا ہے, لیکن کسی ایک نے ایک شاٹ جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے اس کی طرف جو ہے وہ نہیں مارا. اور آپ اندازہ کریں سوائے یمن کے. لیکن یہاں پر آپ یہ بھی بتا دوں میں کہ اس وقت اسرائیلی اپوزیشن لیڈر جو یائر لیپڈ ہے, اس نے کہا کہ اسرائیل مسٹ آسک دا یونائٹڈ اسٹیٹس to ban uranium enrichment on Saudi soil if any nuclear agreement is reached with Riyadh. مطلب جو اسرائیل ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یورینیم انرچمنٹ جو ہے وہ سعودی سرزمین کے اوپر بھی بین ہونی چاہیے, بند ہونی چاہیے اگر کوئی نیوکلیر ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہوا ہے ریاض کے ساتھ. دیئر کنسرن از ناٹ اونلی اباؤٹ ایران, مطلب ان کا کوئی ایران کے ساتھ صرف کنسرن نہیں ہے بٹ اباؤٹ ایوری ون رائزنگ اپ ان دا ریجن. مطلب جو بھی وہاں پہ سر اٹھا رہا ہے ان سب کے ساتھ یہ ان کے معاملات ہیں, اور اس وجہ سے یہاں پر معاملات کو ڈیل کرنا ضروری ہے. لیکن یہاں پر وہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں, اسرائیل کی جانب سے کلیم کیا گیا دا یو ایس مسٹ ناؤ ریکن ود اے ہیجمن ان دا مڈل ایسٹ. جو مڈل ایسٹ ہے اس کے اندر اسرائیل کی ہیجمنی جو ہے, اسرائیل کو ایک پاور, سپر پاور جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے. تو یہ جناب والے اس وقت کے حالات ہیں, یہ اس وقت کی خبریں میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.